میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں شبر زیدی صاحب کی، اس لیے کہ وہ بہت ساری چیزیں ان پاپولر کہتے ہیں جو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. یہ ان کی کوالٹی ہے شبر زیدی صاحب کے مس سے. ان پاپولر بات کرنا بڑا مشکل ہے. جب لوگ سننا نہ چاہ رہے یا ہوں لوگ سننا چاہتے ہیں، نہ چاہتے ہوں، پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے، آپ ان کو جانتے ہوتے ہیں، آپ کے کولیگز ہوتے ہیں، کامریڈ ہوتے ہیں، سو ان کے خلاف ان کے پالیسیز پہ بات کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ذاتی دشمنی پال رہے ہیں. کیونکہ یہاں تو یہ نہیں سمجھا جاتا نا کہ ایک اس کی آفیشیل پوزیشن ہو سکتی ہے یا اٹس اے بزنس، نتھنگ پرسنل. وہ تو کہتے ہیں اس نے میری پالیسی پہ بات کی ہے تو میرا دشمن ہے، تو میں دیکھوں میں کیسے ٹائٹ کر سکتا ہوں ان کو، ان زیدی صاحب ان کمپنی کو. لیکن اس کے باوجود زیدی صاحب جو کھل کے بات کرتے ہیں، ڈٹ کے بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے بات بہت خان صاحب کے دور میں بھی وہ باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ان پاپولر بھی تھے. وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑی سا مجھے ان سے اس پہ اختلاف ہے. وہ جو فائنانس منسٹرز ہیں ان کو نہیں بلیم کر رہے، وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان کی گفتگو میں، وچ واز اے بٹ مطلب میرے لیے تھوڑی سی وہ تھی کہ اگر وہ نہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، سپوز لوگ کہتے ہیں قوم کو سچ نہیں بتاتے یا ان کا قصور نہیں ہے کیونکہ پچھلے کئی عرصوں سے سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے اور مشرف دور سے ڈکلائن ہو رہا ہے. شوکت عزیز کا قصور بھی نہیں ہے، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اور بہت سارے گزرے ہیں، ڈار صاحب کا بھی نہیں ہے، مفتاح صاحب کا بھی نہیں ہے، حفیظ شیخ کا بھی نہیں ہے، شوکت نہیں ہے. پھر کس کا؟ ہمارا ہے، عوام کا ہے، لوگوں کا ہے جن کے پھر نہ ہے نا. اگر میں کوئی چیز فکس نہیں کر سکتا، ڈار صاحب نہیں کر، ڈار صاحب کو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ جب مفتاح صاحب جیسے تیسے چلا رہے تھے، آپ آئے پھر فکس کر کے دیتے. آپ نے ڈیلے کیا، بلکہ یہ ڈالر جو آج تک گیا ہے جب ڈار صاحب آئے تھے اس وقت ڈالر 240 سے 45 سے یہ آ گیا تھا، 220 تک آ گیا تھا. انہوں نے کہا میرے جانے سے پہلے اسلامی آ گیا مجھے اور میں اس کو 200 سے نیچے لے کر آؤں گا. انہوں نے کہا جی میں تو آئی اور آتے آئی میں کو تڑے لگانا شروع کر دی، پلے نہیں دھیلا کر دی پھر میرا میلا. آپ مطلب یہ انہوں نے چلے جی کر لیں. انہوں نے کہا جناب کو مفتاح صاحب کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے اور اس میں بہت ساری کنڈیشنلٹی تھی، میں آئی ایم ایف سے ڈیل کیے بغیر میں ان کو کر کے دکھاؤں گا، ڈالر بھی کنٹرول ہوگا اور پیسہ بھی آگے، انہوں نے پھر کر کے دکھائیں. تو ڈار صاحب نے جو ڈیلے کیا اس میں جو ڈیل کرنے میں، جو مفتاح صاحب شاید میرا ستمبر اکتوبر میں کر لیتے، یہ جتنا آپ کے اوپر یہ اس وقت 70-80 روپے اوپر گیا ہے ڈالر، ڈار صاحب شوڈ بی بلیمڈ فار دیٹ کہ آپ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جب جانا ہی تھا، بات چیت ہو ہی رہی تھی، آپ کو پتا تھا کہ ہم نے الٹیمیٹلی جانی تھی، پھر آپ کو اتنے بڑے مطلب ایک اس دعوے کرنے میں اس میں اس بڑکے مارنے میں جو بات ابھی زیدی صاحب نے کی ہے کہ جھوٹ بولنے میں کیا فائدہ تھا. اگین صرف اس لیے کہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ آپ کا پرسنالٹی کلیش چل رہا تھا یا آپ کی ٹریڈ آف وار چل رہی تھی، تو آپ نے کہا میں نے مفتاح صاحب کو جھوٹا ثابت کرنے، میں نے تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا. پھر آپ گئے نا سال کے بعد، آپ اس ایک سال میں آپ نے اس کے آئی ایم ایف کے پاس نہ جا کر اپنے روپیز کو ڈسپلائز کیا، اکنامک انسٹیبلٹی بڑی، دنیا کا وہ آپ کو پیسہ نہیں آ رہا تھا، سعودیز نے، کویتی انہوں نے ساری یو نے پیسے روکے، سب نے کہا جی پہلے آئی ایم ایف کے پاس جائیں. سو ڈار صاحب نے جس طرح کی تھی، اگر ان کا قصور نہیں ہے، اسد عمر کا کوئی قصور نہیں ہے جی بے ان کا، اس کے بعد اگر حفیظ شیخ صاحب کا نہیں ہے، شوکت ترین کا نہیں ہے، مفتاح صاحب کا نہیں ہے، ڈار صاحب کا نہیں ہے، یہ سارے جناب ان کا تو نہیں ہے کیونکہ اس کا اسٹرکچرل چینجز ٹھیک نہیں ہے. تو اسٹرکچرل چینجز کس نے کرنی تھی؟ انہوں نے کرنی تھی نا. اس میں بڑی ایک مانڈی والا صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ جب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے، جب تک معیشت کو اور سیاست کو الگ الگ نہیں رکھا جائے گا. یہ ایک ڈار صاحب کی جو ان کا پیٹرن رہا ہے، وہ سیاست کرتے رہے اس کے اوپر، ڈالر کے اوپر، اور بٹ موسٹ ریسنٹلی ان کی سیاست کی جو کاسٹ ہے وہ عوام نے پے کی. اچھا وہ بات اس پہ وہ خیر ان کے اپنا ان کو پوائنٹ آف ویو ریسپیکٹڈ. اصل تو شوکت ترین صاحب سے کام شروع ہے کہ آپ نے یہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی جنوری فروری والی 2022 والی، آپ نے کیوں اس کو ڈیریل کر دیا؟ مطلب ملک ہے تو آپ ہے نا، پھر اگر پھر آ جاتے نا. سب سے بڑا جو اس ملک کے ساتھ جو میرا کھلواڑ کیا گیا ہے نا، کیونکہ پاپولر بات نہیں ہے نا، ہر کوئی تو کہتا ہے نہیں، ان کو ہٹایا تو انہوں نے ٹھیک کیا، وہ بے ملک کے ساتھ ٹھیک نا، ملک رہے گی، عوام رہے گی، تو آپ دوبارہ آ کے ہمارے سروں پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا، حکمرانی پھر کر لیجیے گا. ان سے سب سے بڑا کرائم جو ہے نا اس ملک کے خلاف، اگر مجھ سے پوچھیں، وہ آپ نے جب جنوری فروری میں جو آئی ایم ایف کی ڈیل کو خراب کیا، جو ان کے ساتھ ٹرمز کنڈیشن تھیں آپ نے میٹ نہیں کی، ان کو ویلیٹ کیا، جان بوجھ کے کیا. آپ کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف سے واک آؤٹ کر جائے گا، وہی ہوا، واک آؤٹ کر گئے، فری فار آل ہوا اور ڈالر آپ کے ہاتھوں سے نکلا. پھر اس کے بعد اگلے ڈار صاحب آئے، ان کی لڑائی ان کے ساتھ شروع ہو گئی، مفتاح صاحب کو وہ ٹھیک کرنے میں لگ گئے کہ ان کو میں جھوٹا، ایک دوسرے کو جھوٹا سچا کرنے میں مجھے کیوں ہٹایا، ہماری حکومت کیوں جا رہی ہے. ڈار صاحب نے کہا جناب کہ یہ مفتاح صاحب کو کیوں وزیر خزانہ. ان کے انٹرنل ان کے پیٹی میں کہوں گا پیٹی ان کے لڑائی جھگڑوں پرسنالٹی کلاس سے بچے نہیں لڑتے سکولوں میں، اس طرح کی لڑائی جھگڑوں میں ملک میں ڈالر آپ کا 300 سے اوپر چلا گیا. نہیں تو اس نے نہیں آنا تھا. اگر یہ آئی ایم ایف کی ڈیل انٹیکٹ رہتی آپ کی جنوری فروری 2022 والی، یہ نہ توڑتے، اس میں شوکت ترین صاحب کمپنی بعد میں ٹیلی فون بھی کر رہے تھے، شکر کریں کہ وہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں تھے، اس میں ہوتے، چائنا میں ہوتے، رشیا میں ہوتے، اور اس کے سعودی عرب یا اس طرح ایران یا لیبیا، یہ ملکوں میں ہوتے اور اس طرح کی وہ کالز کرتے پکڑے جاتے. تو پھر آپ سوچ ہی لیں، ان پہ ایف آئی آر ہوئی تھی، پتہ نہیں اس ایف آئی آر کا کیا بنا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے.